بلال 10 سال بعد جرمنی سے واپس پاکستان پہنچا تو گھر میں صف ماتم تھا۔ خاندان، رشتہ دار، محلے دار سب اکٹھے تھے۔ اگر کوئی اس گھر میں نہیں تھا تو بلال حسین کی والدہ نہیں تھی، لیکن بلال حسین کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی، معلوم نہیں تھا کہ میری ماں اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ بلال جب گھر میں داخل ہوا، اول تو سب کو دیکھ کر حیران ہوا۔ جب پتہ چلا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی تو ماں کے کمرے میں جا کر ماں کا کمرہ چھاننا شروع کر دیا۔ ایک خط ماں کا ملا جو ماں کے تکیے کے نیچے تھا۔ جناب علی، بلال حسین کی سٹوری جو آپ سے شیئر کروں گا، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستان سے باہر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً وہ اس سٹوری کو اپنے ساتھ بھی ریلیٹ کریں گے۔ اور اس سٹوری میں بلال حسین نے جو پریشانیاں فیس کی، جو دکھ درد اس نے پردیس میں رہتے ہوئے برداشت کیے، وہ اس سٹوری کو اپنے ساتھ ریلیٹ لازمی کریں گے، اور میرے ان تمام الفاظوں سے، میری سٹوری سے یا میری کئی ہوئی باتوں سے وہ اتفاق بھی کریں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ 2012 میں بلال حسین کی والدہ، بلال حسین کے والد نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ تم بڑے افسر بن جاؤ، تم پڑھائی کرو، کامیاب بن جاؤ، کچھ بھی ہو جائے تمہارے والد تم پر پیسہ خرچ کریں گے۔ بلال حسین ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ بلال حسین کا باپ سرکاری جاب کرتا تھا، مہینے کی 30-40 یا میکسیمم 50,000 تنخواہ ہوگی۔ بلال حسین پر ذمہ داریاں تھیں، اپنے بھائی کی بھی شادی کرنی، اپنی بہنوں کی بھی شادی کرنی، بھائی کو بھی پڑھانا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر بھی چلنا۔ بلال حسین جب انٹرمیڈیٹ کے بعد پڑھائی کرنے کے لیے باہر جانے کی کوشش کی تو کرتے کرتے جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں نوجوان کو داخلہ مل گیا۔ اب داخلہ تو مل گیا، لیکن اس نوجوان کے پاس وہاں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اب والد کی ریٹائرمنٹ بھی قریب تھی کہ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا میں ریٹائر ہو جاؤں گا، تمہیں سارے پیسے دے دوں گا، تم جرمنی چلے جانا۔ اب جناب باپ بھی ریٹائرڈ ہوا تو بیٹے نے اپنے باپ سے پیسے لیے، جرمنی میں یونیورسٹی کے لیے فیس جمع کروائی، اور ماں باپ نے اپنے بیٹے کو رخصت کر دیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا خوب کامیاب ہونا، اور بیٹے نے کہا کہ ماں میں تمہیں حج بھی کرواؤں گا، تمہیں عمرے بھی کرواؤں گا، تمہاری زندگی میں تمام پریشانیاں ختم کر دوں گا، بہنوں کی شادیاں بھی کروں گا، اور اپنے بھائی کو بھی کامیاب بناؤں گا، گھر کو جنت بنا دوں گا۔ اب جناب پاکستان سے تو بلال حسین جرمنی بڑے خواب لے کر گیا، لیکن جب وہاں پر پہنچا اسٹیشن کے قریب ایک کمرہ ملا۔ اس کمرے میں 4 افراد تھے، اور ان 4 افراد کے درمیان بلال حسین نے زندگی گزارنی تھی، اور ایک واش روم، یعنی سب کچھ ایک دم تبدیل ہو گیا کہ پاکستان میں کیا کچھ تھا اور یہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ پردیس کیا ہوتا ہے۔ اب جب یونیورسٹی کا آغاز ہوا، یونیورسٹی دن میں اور شام میں ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کی جاب کرنا۔ ماں باپ کو نہیں بتایا کہ میں کس تکلیف میں ہوں یا کن پریشانیوں میں ہوں، اپنے اندر وہ تکالیف، وہ پریشانیاں صبر کر کے بیٹھ گیا کہ اب میں واپس بھی نہیں جا سکتا۔ واپس کیوں جاؤں؟ ماں باپ نے اتنا پیسہ لگایا اور کس طرح واپس جاؤں گا؟ کرتے کرتے اپنی پڑھائی مکمل کرتا ہوں، یہاں پر اپنی تعلیم حاصل کرتا ہوں، اور پھر جب مزید کامیاب ہو جاؤں گا تو پھر کبھی جا کر ماں باپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح یہاں پر کامیابیاں حاصل کی۔ اب جناب شروع کے 1-2 سال تو بلال حسین کے لیے بڑے مشکل تھے، لیکن اسی دوران بلال حسین کو معلوم ہوا کہ اس کی والدہ بھی بیمار ہیں۔ اب اپنی والدہ کے لیے پریشان تھا، واپس بھی نہیں جا سکتا تھا، ویزا بھی ایکسپائر ہونے والا تھا، اگر واپس چلا جاتا دوبارہ ویزا لگوانا مشکل ہونا تھا، جس وجہ سے بلال حسین وہیں پر رہا۔ اب جناب بلال حسین کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دن بدلتے گئے۔ جب ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد اچھی جاب مل گئی، تو بلال حسین نے اپنے بھائی کو بھی اچھی تعلیم حاصل کروائی، اپنی بہنوں کی بھی شادیاں کروا دی، اور اپنی والدہ کے لیے بھی ایک اسپیشل، ایک مہنگا ترین ڈاکٹر ان کے لیے رکھا کہ جو گھر بلال حسین کی والدہ کو چیک اپ کے لیے آتا تھا، پراپر خیال رکھتا تھا بلال حسین۔ اپنے گھر والوں کو خوب پیسہ بھیجنا، اور گھر والوں کے دن بدل چکے تھے۔ اب صرف ماں کو انتظار یہ تھا کہ میرا بیٹا کب واپس پاکستان آئے گا، کب میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگاؤں گی، کب میں اپنے بیٹے کو چوموں گی، کب میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچے گی، کب مجھے سکون ملے گا۔ اب جناب پردیس میں کوئی بھی شخص 1 سال 2 سال میں کامیاب نہیں ہوتا، کئی سال لگ جاتے ہیں، جوانیاں گزر جاتی ہیں، پھر جا کر آپ کسی مقام تک پہنچتے ہیں۔ اور بلال حسین کو کامیاب ہوتے ہوتے، گھر والوں کی زندگیاں بدلتے بدلتے، بہنوں کی شادیاں کرتے کرتے 10 سال لگ گئے۔ اب اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ میں اس سال آ جاؤں گا، لیکن ماں باپ کو لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں بیٹا کیوں نہیں آ رہا۔ لیکن بلال حسین کیا کرتا؟ وہ ایک اکیلا تھا، اور اس نے پورے خاندان کو لے کر چلنا تھا، جس وجہ سے وہ سوچتا تھا کہ جو پیسے خرچ کروں گا، ٹکٹ خرچ ہوگی، وہی وقت یہاں پر گزار کر جمع پونجی لے کر پاکستان جاؤں، تاکہ گھر والوں کو جا کر مزید سکون دے سکوں، اور واپس جا کر اپنی ماں کے لیے ایک بڑا گھر بناؤں جہاں پر میری ماں سکون سے رہ سکے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ بلال حسین تو کامیاب ہوتا جا
آ رہا تھا، لیکن جب بلال حسین نے اپنی ماں سے گھر بات کرنی تو محسوس ہونا کہ میری ماں میں اب وہ طاقت یا وہ چیز نہیں رہی کہ جب میں پاکستان سے جرمنی آیا تھا، یعنی ماں کے چہرے پر اداسی، بیٹے کو یاد کرنا۔ لیکن ماں باپ کو اس بات کا احساس ضرور تھا کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ وفادار ہے، اس نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سے جانے کے بعد نہ اس نے کبھی پیسہ بھیجا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ بلال حسین نے اپنی بہنوں کی شادیاں کر دیں، بھائی نے پاکستان میں شادی کر لی، لیکن بلال حسین نے خود شادی نہیں کی، قربانیاں دیتا رہا۔ لیکن دوسری طرف ماں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہی۔ والدہ کی وفات سے 1 سال قبل کہا کہ اماں جی صرف یہ گرمیاں گزرنے کی دیر ہے، اگلی گرمیاں میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا اور خوب بیٹھ کر گپ شپ لگائیں گے، وقت گزاریں گے، اور میں نے خوب پیسہ جمع کر لیا ہے، واپس آ کر بھی آپ کی زندگی میں مزید آسانیاں پیدا کروں گا، آپ کو ایک بڑا گھر لے کر دوں گا، آپ سکون سے اس گھر میں ایک باغ ہوگا، درخت ہوں گے، آپ نے تازی ہوا لینی ہے، یعنی آپ کی زندگی میں مزید سکون پیدا ہو جائے گا۔ اب جناب ماں اپنے بیٹے کو کہتی تھی بیٹا سکون آ چکا ہے، تم کامیابی ہو چکے ہو، اب صرف مجھے تم سے ملنا ہے، تمہیں ملے ایک عرصہ ہو چکا ہے۔ کرتے کرتے بلال حسین پاکستان جانے کا جب فیصلہ کیا، اب بلال حسین کو نہیں پتا تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن بلال حسین اپنے باپ سے یہ ضرور پوچھ رہا تھا کہ 2 دن ہو گئے والدہ سے بات نہیں ہوئی، والدہ کہاں پر ہیں؟ اب کیا ذہن میں آیا یا کیا سوچا یا کس طرح وہ ایک بے چینی سی ہوئی کہ 2 دن بعد والدہ کے بلال حسین واپس پاکستان پہنچ گیا، کیونکہ باپ کو پتا تھا کہ اگر بیٹے کو میں نے بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو بلال حسین نے وہیں پر اندر اندر اپنے آپ کو ختم کر لینا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اتنا اٹیچ تھا کہ بیٹے جو بڑے بیٹے ہوتے ہیں ویسے ہی اپنی والدہ کے ساتھ بڑے اٹیچ ہوتے ہیں، اور مائیں بھی اپنے بڑوں بیٹوں کے ساتھ ایک بڑی قربت رکھتی ہیں، بڑا پیار کرتی ہیں۔ اب جب گھر پہنچا، واپس آیا، ہاتھ میں تحفے تحائف، والدہ کے لیے کپڑے، کیا کچھ، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے تحفے تحائف، باپ کے لیے تحفے تحائف، لیکن جب پاکستان پہنچا، گھر میں قدم رکھا تو صف ماتم تھا۔ دیکھتے ہی سب کو پوچھا کیا ہوا، یہاں پر سب اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ تو بتایا کہ تمہاری ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ والدہ کے کمرے میں جا کر جب تکیہ دیکھا، والدہ کا کمرہ چھانا تو ایک خط ملا، جس خط میں ماں نے لکھا تھا کہ میں انتہائی خوش ہوں کہ تم کامیاب ہو چکے ہو، میں چاہتی تھی کہ تم کامیاب ہو اور تم نے مجھے کامیاب ہو کر دکھایا، تم نے مجھے حج عمرہ سب کروا دیا، لیکن بس ایک خواہش جو میری رہ گئی ہے کہ بیٹا میں تمہیں آخری بار سینے سے نہیں لگا سکی، میں تمہیں آخری بار پیار نہیں دے سکی۔ یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ تکالیف پردیس میں رہنے والا شخص برداشت کرتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی عیدیں پردیس میں کاٹتا ہے، اپنی عیدیں، خوشیاں، گھر والوں کی خوشیاں پردیس میں اکیلا رہ کر گزارتا ہے، اور یقین جانے پردیس میں رہنے والا شخص جو اپنے آپ کو اکیلا ایک کمرے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، اس کے آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں رو پاتا، ان آنسوؤں کو اندر اندر رکھ کے وقت گزارا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میرا پردیس کٹ جائے، میں واپس پاکستان چلا جاؤں۔ اس طرح پاکستانی بے شمار لاکھوں کروڑوں پاکستانی ہیں جو اندر کی خواہشات مار کر ایک شخص اپنے خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے کئی عرصہ پاکستان سے باہر گزار دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو صرف اپنا سوچتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو بلال حسین کی طرح اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کا سوچتے ہوئے اپنے ماں باپ کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کئی سال پردیس کاٹ دیتے ہیں۔ بلال حسین کی قربانیوں کے بارے میں اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔